چیئرمین صاحب، ویسے تو میرے خیال سے یہ 2013 میں بجٹ پہ سپیچ کرنا میں نے سٹارٹ کی تھی اور اب 2021 آ گیا ہے، لیکن ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے اندر کوئی بہتری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھ رہے نظر تو یار ہے پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. میں اپنی سپیچ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں وفاقی حکومت کی کچھ جو ان کے بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں ان کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہ کافی سینئر منسٹر بیٹھے کچھ تنقید کر رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ملک کی بات آئے، ملک کی بہتری کی بات آئے، تو انسان کو اتنی منافقت نہیں کرنی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ان کے بارے میں نہ بات کر سکیں. سٹیل مل کا ذکر تو ضرور کر رہے تھے صاحب، لیکن وہ ریاض لال جی کو بھول گئے. ان کا بھی اگر ذکر کر لیتے تو ان کے بڑے صاحب ان کو یاد آ جاتے. چیئرمین صاحب، کچھ چیزیں جس کے بارے میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے جس طریقے سے میرے وزیر اعظم نے کووڈ کو جس طریقے سے قابو کیا، جس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو کووڈ میں بہتر لے کر گئے، تو اس کو ضرور جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوششیں تو ضرور ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جایا جائے. نفرت کرتے رہے، نفرت والی باتیں کرتے رہے، ہر الٹی بات ان کے منہ سے نکلتی رہی. لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا ویژن، وفاقی حکومت کا ویژن بالکل سیدھا تھا، اور ہم نے الحمدللہ اس کووڈ کے دوران جس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے کے گئے، جس طریقے سے ہمارے ایکسپورٹس بہتر ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہمارے امپورٹس نیچے آئے ہیں، جس طریقے سے آج پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلندی کی طرف جا رہا ہے، جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کار سیل جو ہیں، موٹر سائیکلز کی سیل، جس طریقے سے رکشاز کی سیلز، جس طریقے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، جس طریقے سے پاکستان کی لیدر انڈسٹری آگے جا رہی ہے، میرے خیال سے اس کی جتنی تعریف کی جائے، جس طریقے سے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کم ہے. اور جس طریقے سے انڈسٹری کی گروتھ جو ہے وہ 21% پہ میرے پاس لکھی ہوئی آئی ہے، اور فرٹیلائزرز کی گروتھ جو ہے وہ 8% کے اوپر. مودی نے خاص طور پہ پاکستان کی جو گروتھ بتائی ہے، جو پروجیکٹ کی جی ڈی پی کی 4.4%، اس کا کریڈٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ جلن ہوتی ہے جب بات کی جاتی ہے مدینہ کی ریاست کے اوپر. یہ صاحب یہاں سے چلے گئے جو جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا ان کو کیا تکلیف ہے. ان کے دور کے اندر کیوں نہیں مدینہ کی ریاست کے بارے میں سوچا گیا؟ کیوں نہیں ان کے دور میں یہ سوچا گیا کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہاں سے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی دوست اچھی چیزوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں، برائیاں دکھاتے ہیں. آٹے کے بارے میں صاحب سہیل سیال صاحب بات کر رہے تھے، گندم کے بارے میں بات کر رہے تھے. میرے بھائی، آپ ہی کے سندھ کے جو گندم کے سارے جو گودام ہیں، وہیں سے تو سارا گندم چوری ہوا ہے، وہاں سے غائب ہوا ہے. کرپشن کے کیسز تو آپ کے منسٹرز کے خلاف چل رہے ہیں. آپ میرے لیڈر کے اوپر کیسے آواز اٹھا رہے ہیں گندم کے اوپر؟ اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے. ہم وزیر اعظم کو اس بات کے اوپر بھی بڑے ہم ان کے مشکور ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں تو کبھی ڈیم نہیں بنے، لیکن آج وزیر اعظم عمران خان کے دور کے اندر ڈیم بن رہے ہیں، آج لنگر خانے کھل رہے ہیں، آج جو ہیں لو ہاؤسنگ سکیمز آ رہی ہیں غریبوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو گھر نہیں خرید سکتے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ سوچا کہ ان کے لیے گھر بنایا جائے. حالانکہ بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان، لیکن افسوس محترمہ کے دور تک تو وہ چیزیں ضرور چل رہی تھی، لیکن محترمہ کے بعد جب زرداری دور آیا تو وہ سب کچھ خاتمہ ہو گیا. لہٰذا ہم اس بات کو بھی ضرور خراج تحسین پیش کریں گے، پاکستان جس طریقے سے آج ترقی کر رہا ہے، سیمنٹ کی سیلز ہو گئیں، اور سب سے بڑی بات ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی انٹرنیشنل اینڈ فارن ریلیشنز کی جو پالیسیز ہیں، اس کے اوپر جس طرح پاکستان کو دنیا بھر کے اندر سراہا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر بھی اپنے وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ویئر ایز جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی، جب ہم ان کی 14 سال کی سندھ کے اندر طرز حکمرانی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم شروعات کریں ہیلتھ سیکٹر سے، کیونکہ ہیلتھ سیکٹر ان کا وہ ہے جس کے اندر آپ سب سے زیادہ چیئرمین صاحب پیسہ لگاتے ہیں. حالات آپ کے یہ ہیں جو فگرز بتاتے ہیں کہ 23.5 ارب روپے جو ہے آپ نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر رکھے، اور 3.4 ارب روپے آپ نے ریلیز کیے، اور ماشاءاللہ 1.1 ارب روپے آپ خرچ کر سکے. چپ خاموشی ہے، کوئی بول نہیں پاتا ہے. کیوں نہیں بول پاتا؟ اس لیے نہیں بول پاتا کہ جو ہماری منسٹر صاحبہ ہیں وہ آپ کے بلاول چیئرمین صاحبہ کی پھپھو ہیں. اس وجہ سے ہم بھگتتے رہیں گے، صوبہ سندھ کی عوام تڑپتی رہے گی، خاموش رہے گی، ہیلتھ سیکٹر تباہی کی طرف جاتا رہے گا، کتے کاٹتے رہیں گے، دوائیاں نہیں ملیں گی، ایڈز ہوتے رہیں گے لڑکانہ میں، اس کا علاج نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پھپھو صاحبہ بولیں گے تو بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے. یہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر کا حال ہے.
حالات یہ ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، یہاں پہ جماعت اسلامی بھی، یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی، ٹی ایل پی بھی، ہر سیاسی جماعت نے بولا کہ آپ ہیلتھ سیکٹر کے اندر آپ کی تباہی ہو چکی ہے، آپ برباد ہو چکے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر۔ آج تک چیئرمین صاحب آپ کے پاس ایمبولینس نہیں ہے۔ جو سیاسی حکومت، جو سیاسی جماعت 14 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود، یہ 5واں دور ہے، اور صوبہ سندھ کے اندر خاص طور پہ لڑکانہ جیسے علاقے کے اندر، نواب شاہ کے اندر، ان جیسے علاقوں کے اندر، تھرپارکا کے اندر اگر لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو ریڑیوں کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے، ریڑی کے اوپر، یا کبھی رکشے کے اندر لاشیں لے کے جاتی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے ان کو ایمبولینس فراہم نہیں کر سکی۔ آج اگر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تو یہ حالات صوبہ سندھ کے نہیں ہوتے۔ اگر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو ہاں ان کے دور میں کام ہوا، لیکن زرداری لیگ کے دور کے اندر کام نہیں ہوا تو صرف کرپشن ہوئی۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ دوائیوں کے حالات یہ ہیں کہ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر آپ چلے جائیں پورے صوبے بھر کے اندر آپ کو دوائیاں نہیں ملیں گی۔ ہاسپٹل کے سامنے جو فارمیسیز ہیں، رش لگی ہوئی ہے، لائنیں لگی ہیں، ہر قسم کی دوائی چیئرمین صاحب آپ بھی جانتے ہیں وہ بکتی ہے، وہ ملتی نہیں۔ یہ آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے حالات ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے حالات بات کر لیں تو کوئی بھی ایسی جگہ ہو، کوئی بھی ایسا علاقہ ہو چاہے جہاں سے زرداری صاحب جیت کر آئیں، چاہے جہاں سے بلاول صاحب جیت کر آئیں، چاہے جہاں سے مراد علی، ہزاروں کی تعداد میں موبائل فون چوری، قتل و غارت اگر روکیں ڈیورنگ ڈکائٹی تو اس وقت جو ہے نا ان کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ صوبہ سندھ کے اندر چیئرمین صاحب آپ کے بلاول زرداری کے دور کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اس کے آگے اگر میں آپ سے ایجوکیشن کی بات کروں چیئرمین صاحب، 21 ارب روپے آپ نے رکھے، 9.9 ارب روپے ریلیز کیے، 4.2 ارب روپے آپ نے خرچ کیے۔ یہ آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر سارے دن ٹی وی پہ بیٹھے پے 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 کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں تو بتائیں کہ کیا وجہ ہے 14 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بھی آج اسکولوں کے اندر ٹوائلٹس نہیں، آج اسکولوں کے اندر گراؤنڈز نہیں، آج اسکولوں کے اندر فرنیچر نہیں ہے، آج آپ کے اس معیار کے ٹیچرز نہیں ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کہی، بلدیہ کے علاقے کے اندر جب الیکشنز ہو رہے تھے میں نے جا کے وزٹ کیا، اسکولوں کے اندر جو حالات تھے، توبہ استغفار، بھینسیں باندھی ہوئی ہیں آپ نے، آپ کے منسٹر سعید غنی صاحب نے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں اسکول میں، جو کہ ہمارے لیڈر اپوزیشن نے جا کے نکالی، لیکن سعید غنی صاحب ان بھینسوں کو باہر نہیں نکال سکے۔ چیئرمین صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، 14 سال کے دور کے اندر پیپلز پارٹی 5 دفعہ اقتدار میں رہنے کے بعد میرے شہر کراچی کو پینے کا پانی نہیں دے سکی۔ آج شہر کراچی کے کلفٹن کے علاقے میں اورنگی، لیاری، ناظم آباد، صدر، بلدیہ، ڈی ایچ اے، گلشن، طارق روڈ، کرنگی، منگو پیر، ان علاقوں میں پانی نہیں ہے۔ ہر مہینے چیئرمین صاحب 1 ارب روپے کمیشن جاتا ہے کراچی واٹر سیوریج بورڈ سے سندھ حکومت کے پاس، ہائیڈرنٹ سے چوری ہوا۔ ابھی 7 منٹ ہوئے، میرا ٹائمر چل رہا ہے۔ 3 منٹ یہ حالات ہیں، کرپشن کی 3 منٹ رہ گئے مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اگر کرپشن کی بات کریں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر لوٹ مار ہے، ہر مہینہ 1.5 سے 2 ارب روپے رشوت جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کرائیں نا، معلومات کرائیں کیسے آپ کے جو ورکرز تھے، جو ایم پی ایس بنے، منسٹر بنے، آج وہ لکھ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی کیسے ہو گئے؟ کرائیں، ان کی تحقیقات کرائیں۔ حالات یہ ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ جس نے اس بات کی تحقیقات کرنی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کے ممبر ان لوگوں کو بنایا ہے جو کہ خود نیب زدہ ہیں۔ یہ خود تحقیقات کریں گے، یہ تو خود نیب زدہ ہیں۔ یہ آپ کے حالات ہیں۔ 8.5 منٹ ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں چیئرمین صاحب، 14 سال ہو گئے ہیں، 14 سال 5 دور، ایک بس نہیں اتار سکے آپ صوبے سندھ کے اندر، میرے کراچی کے شہر کے اندر ایک بس نہیں دے سکے۔ وہ سی ایم صاحب نے میرے پچھلے دور کے اندر اتنی بڑی سکرین کے اندر دکھائی، ریڈ لائن چل رہی ہے، وہ بلو لائن چل رہی ہے، ایک اورنج لائن دکھائی، سب بولا یہ ساری چلیں گی کراچی کے اندر۔ کراچی کے اندر چنچی رکشے چل رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی بسیں چل رہی ہیں۔ یہ حشر کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے میرے شہر کراچی کا۔ آگے بات کروں میں آپ سے، مافیاز رولنگ پروونس آف سندھ، مافیاز۔ حالات یہ ہیں کرپشن کے کہ نمبر 1 ڈپارٹمنٹ لوٹ مار کا آتا ہے ہیلتھ کے بعد کرپشن میں دوسرا نمبر آتا ہے آپ کا ایجوکیشن کا، تیسرے نمبر پہ جناب اعلیٰ آپ کا لوکل گورنمنٹ منسٹری، اور چوتھے نمبر پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ۔ کیا کرتا ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ؟ شراب خانے کھولتا ہے۔ میرے پورے صوبے میں جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ملک ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، شراب خانے کھولے جا رہے ہیں ایکسائز منسٹری کی طرف سے ہر گھر کے کونے میں۔ میں محافظ پہ رہتا ہوں، میرے گھر کے سامنے بخاری پہ 6 قدم کے اوپر شراب خانہ کھولا ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ جاؤں گا
تقریباً 10 قدم کے اوپر ایک اور شراب خانہ آپ کو خیبان شہر کے اوپر ملے گا. 10 منٹ ڈرائیو کروں گا, خیبان اتحاد پہ شراب خانہ ملے گا. یہ کرتی ہے آپ کی ایکسائز منسٹری. ہر ڈپارٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین صاحب اگر صوبے سندھ کے اندر کچھ کر رہا ہے تو صبح شام دن رات لوٹ مار کر رہا ہے. میں جھوٹا ہوں تو رمضان المبارک کے مہینے میں میرا یہ روزہ قبول نہیں ہو. اس طریقے سے لوگ چیئرمین صاحب صوبے سندھ میں زندگی پسند کر رہے ہیں. آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ کے 10 منٹ پورے ہو گئے.